پاکستان کی معیشت کی بدحالی اور اس کی دگرگوں کیفیت، کاروبار کا تساہل، یہ سب ہمارے پروگرام کے موضوعات رہے ہیں۔ پچھلے پورے ایک سال ہماری یہ گفتگو ہوتی رہی ہے اور اس کے دوران ہم مسلسل یہ ہمارے ماہرین اور اس پروگرام میں یہ گفتگو ہوتی رہی کہ پاکستان کو اپنی معاشی بیماریوں کا علاج کرنا ہوگا، اور یہ پاکستان کی معاشی بیماریاں جو پاکستان کی معیشت کو ایک آئی سی یو میں پہنچا چکی ہے، اس کا مکمل علاج اور ضروری علاج کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام لے، اور پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو اس کو اقدامات کرنے ہیں وہ مجبور ہوگا کہ معیشت کو بحال کرنے کے لیے، معیشت کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے ان اقدامات کو کرے۔ اب پاکستان کو نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا، اس کے 3 ماہ پورے ہو گئے ہیں، جس کے بعد بھرپور انداز میں ہمارے ماہرین کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت لمبا سفر طے کرنا باقی ہے، مگر اس دوران بہتری کے یقیناً آثار جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں، جس کے اثرات بھی آپ کو ہر جانب نظر آ رہے ہیں۔ اس مالی سال کے دوران، ابتدائی 4 ماہ کے دوران، پاکستان کا تجارتی خسارہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ 32% کم ہو گیا ہے، ایکسپورٹ بھی قدرے بڑی ہے، ٹیکس ریونیو میں بھی کسی حد تک اضافہ ہوا ہے، کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان کی پوزیشن 28 درجے اوپر گئی ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنلی ایک اچھی خبر تھی جو کہ ورلڈ بینک کی جانب سے آئی۔ پھر دستاویزی معیشت کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ حکومت مضبوطی سے اپنے ارادے پہ کھڑی ہے اور اس کے بھی ابتدا ہو چکی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مالی سال میں ڈالر کی قدر میں مسلسل ٹھہراؤ آ رہا ہے، اور 30 جون سے اب تک روپیہ تقریباً 3% بلکہ بہتر بھی ہوا ہے۔ ڈالر کے ریٹ میں 4 روپے 65 پیسے اس دوران کمی آئی ہے۔ یہ ایک غیر متوقع بات ہے کیونکہ پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں بڑی تیزی سے گر رہا تھا۔ 28 اکتوبر سے 8 نومبر تک پاکستان کا 12 روزہ دورہ کرنے والے آئی ایم ایف کے مشن نے ملکی مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا اور پاکستان میں دستاویزی معیشت، معاشی اصلاحات پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا، اور وہ پاکستان کی معیشت کے لیے یقیناً ایک مستند بین الاقوامی سرٹیفیکیشن تھی جو کہ آئی ایم ایف کی جانب سے سامنے آئی، جس کے بعد اسٹاف لیول ایک معاہدہ طے پایا، اور پھر آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے میں تسلیم کیا کہ پاکستان نے ستمبر کے آخر تک معاشی کارکردگی کے تمام معیارات کو بآسانی حاصل کیا۔ پاکستان میں معاشی اہداف، اصلاحات اور اسٹرکچرل اسٹینڈرڈ پر پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں کے ثمرات ملکی معیشت پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دیرپا پالیسیز اور اصلاحات کی وجہ سے معاشی استحکام کی بحالی میں مدد مل رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان پر بیرونی قرضے اور مالی خسارہ کم ہو رہا ہے، مہنگائی کی شرح میں بھی آگے چل کے کمی کی توقع ہے، ترقی کی شرح فی الحال سست ہے، لیکن آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ اس میں بھی مثبت اثرات کی گنجائش موجود ہے۔ اسی کے ساتھ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا کہ ایف اے ٹی ایف کے تحت جو پاکستان اقدامات کر رہا ہے اس میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام اور معاشی اصلاحات کے ثمرات بھی اب واضح طور پہ، جیسے کہ ہم نے کہا، نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے ٹریجری بلز میں سرمایہ کاری کا ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے، اور جس کو کہ ہاٹ منی کہا جاتا ہے یا کیری ٹریڈ کہا جاتا ہے، اس میں فوری منافع مل رہا ہے سرمایہ کاری کے لیے، بڑی تعداد میں پاکستان میں سرمایہ آ رہا ہے، اور اس مالی سال میں اب تک غیر ملکی انویسٹرز نے تقریباً $800 ملین کی بانڈز اور ٹریجری بلز کی صورت میں سرمایہ کاری کی ہے، جس میں 99% انویسٹمنٹ امریکہ اور برطانیہ سے ہوئی ہے، اور دوسری جگہوں سے بھی اس سلسلے میں ہمیں خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اس پورے ماحول کا اثر ہوتا ہے اور بڑا ریفلیکٹ ہوتا ہے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینجز میں، جہاں پر ایک بہت بھرپور ہم نے کئی ہفتے دیکھے ہیں، اور ایک بہت ہی متحرک اسٹاک مارکیٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور لوگوں کا ہر لحاظ سے یہاں پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اس وقت پچھلے 3 ماہ میں اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں تقریباً 30% اضافہ ہو چکا ہے، 10,000 پوائنٹ یہ بڑھ چکی ہے۔ گویا کہ مجموعی طور پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ماحول پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہوا، اور جو پاکستان کے مستند معاشی ماہرین اس سلسلے میں اپنی رائے اس پروگرام میں دیتے رہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ، جب ہو گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے، جن اقدامات کے اوپر جب وہ نظر آئیں گے تو وہ سخت ہوں گے، انہیں برداشت کرنا پڑے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے ثمرات جو ہے نا مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو جائے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ سٹیبل ہو جائے، یعنی یہ اتنی بڑی لوگوں کو ریلیف ہوگی، تھوڑی سی بڑی سطح پر ہی ہو جائیں کہ اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کرنے لگیں گے کہ جناب ہم جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس نہ ایک آئی ایم ایف پروگرام آ گیا ہے، انسرٹنٹی اور لیک آف ڈائریکشن اور لیک آف ویژن اور وہ ساری چیزوں کا حل آپ کے
پروگرام میں موجود ہے. 3 سال آپ کے پاس ہیں کہ آپ اپنی اکانومی کو ایک اچھی شکل دے لیں. ہمیں سب پتہ ہے کہ کون کون سے مسئلے ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ایگزیکٹلی پتہ ہے. فارچونیٹلی یہ گورنمنٹ کی ویژن کا حصہ بھی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ تو ایک موقع ایسا ہے کہ آپ کو بیسمنٹ میں پرائس مل رہی ہے اور اس نے ابھی ٹاپ فلور تک جانا ہے. آئی ایم ایف آپ کو یہ کہے گی بھائی آپ کا جو خسارے ہیں, آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ان کی وجہ کیا ہے, اس کو تلاش کریں, اس کو ٹھیک کریں. وجہ کیا ہے, آپ کے انرجی کے لاسز ہیں, وجہ کیا آپ کے پی ایس سی کے لاسز ہیں, وجہ کیا آپ کے ریونیوز نہیں ہیں, وجہ کیا آپ کے ایکسپینڈیچرز آؤٹ آف کنٹرول ہے. یہ سب چیزیں آئی ایم ایف آپ کو کہے گا ٹھیک کرو. یہ سب چیزیں 40 سال سے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ٹھیک کرو. یہ نئی بات نہیں ہے. کیا ہمیں اس طرح ختم نہیں کرنے چاہیے؟ اب اس ماحول کو مضبوط کیسے بنایا جائے, اس کو کنسالیڈیٹ کیسے کیا جائے, اور اس میں بہتری کہاں کہاں جس کی شدید ضرورت ہے لائی جائے, اور کہاں پہ کمی محسوس ہو رہی, سب کچھ ہمیں بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ اس پینل میں بھی موجود تھے. جبھی آپ نے سنا ڈاکٹر وقار مسعود خان پاکستان کے بہت ہی مستند ماہر معیشت ہیں, پاکستان کے حکومت پاکستان کے سیکرٹری خزانہ رہے ہیں ایک طویل عرصے تک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا. ان گنت بار اس پروگرام میں آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے پہلے پچھلے پورے سال آپ کہتے رہے کہ آپ جائیں گے, پھر آپ کا علاج شروع ہوگا, پھر آپ کی بہتری کے آثار شروع ہوں گے, شروع میں کچھ سختی ہوگی. ان گنت بار آپ نے یہ بات کی, اور اس کے اثرات جیسے ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں بہتری کے حالات, تو مجھے یقیناً آپ کی یاد آتی ہے. تو یہ کافی بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے, مگر اور کافی جلدی اس میں جو ہم نے دوائیں استعمال کرنی شروع کری ہیں, ٹریٹمنٹ شروع کیا, تو اس کا رسپانس جو ہے وہ کافی بہتر انداز میں سامنے آ رہا ہے. یہ صحیح ہے نا گمان ہمارا؟ بالکل. حکومت مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایک مشکل پروگرام اس نے شروع کیا, اور اس میں جو پہلا ریویو ہے اس نے نمایاں نمبروں سے, جہاں تک پرفارمنس کرائٹیریا کا تعلق ہے کہ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا اور ریزروز کو کنٹرول کرنا اور دیگر امور اس میں شامل ہوتے ہیں, ان سب میں جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدا میں بھی ذکر کیا اور پریس ریلیز میں بھی آیا کہ وہ اچھے مارجن کے ساتھ اس کو مکمل کیا ہے. اور جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں چند باتیں اور بتائیں استحکام کی, وہ بھی قابل ذکر ہیں. لیکن آپ نے خود بھی کہا ہے کہ یہ طویل سفر ہے, پہلے چند قدم اٹھے ہیں اور آگے تک اس چیز کو جانا ہے. ہم تو بہت تواتر سے آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت سے یہ گزارش کرتے رہے کہ اس کو شروع کیا جائے, لیکن اس میں ایک طویل عرصہ گزر گیا. 1 سال تقریباً آپ سمجھ لیجئے ہمارا جو ہے اہم ترین سال, پورا 1 سال وہ اس کی نظر ہو گیا, تذبذب کا عالم تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کامران صاحب کہ وہ جو سال تھا اس دوران میں بھی حکومت نے الگ تھلگ اقدامات کرتی رہی, اسپوریڈک ایکشنز ہوتے رہے, اور اس کے نتائج جو ہیں جب ہم نے یہ پروگرام سائن کر لیا اس کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں. اور خصوصاً جو 30 جون کے تمام جو نتائج تھے وہ ہمارے پاس کوئی اگست کے اندر آئے, اور یہ حیرت انگیز بات ہمارے سامنے آئی کہ جو ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کرنا چاہ رہے تھے وہ تقریباً کم ہو چکی ہے. اب آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بظاہر کوئی بہت بڑا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بہرحال اب پروگرام ہوا اور اس کے اندر اضافی اقدامات کیے گئے. ایکسچینج ریٹ کا بھی ایفرٹ ہوا اور تقریباً 2.5% کا انٹرسٹ ریٹ کا بھی ایفرٹ ہوا. اب تو یہ ہیڈ سٹارٹ مل گیا, اس پروگرام کے ساتھ ہی ایک ہیڈ سٹارٹ مل گیا, اور اب اس کو رفتار کو مستحکم کرنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ میں اگر آپ کو بہت سادہ الفاظ میں بات کروں کہ بہت زیادہ ہم نے اینٹی بایوٹک کی ڈوز لے لی ہے, اور معیشت اس دوران کے اندر جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں پروڈکشن کے حساب سے, اور خصوصاً پرائس دیکھیں نا, یہ جو پرائسز کا کرائسس آپ کے سامنے ہے اس وقت, مجھے تو یاد نہیں ماضی قریب کے اندر ہم نے کوئی اس طرح کی بات دیکھی ہو. اور اس میں زیادہ دیکھیں یقیناً سپلائی کنسٹرینٹس ہیں, بارشیں بے وقت ہوئی ہیں, انہوں نے ہماری پروڈکشن کو متاثر کیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے جو اپنے پڑوسی سے امپورٹس بند کی ہیں اس کے بھی جو ہیں اثرات اس میں آ رہے ہیں.
اس سے آدمی پس گیا ہے. جو ٹیکس ایفرٹ کیا تھا ہم نے 5.5 ٹریلین کا, اس کے اثرات عام آدمی پہ پڑے ہیں, اس کی پرسنل انکم کم ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ اس بات کی ایک یہ بیڈ نیوز تو ہے, ہر پاکستانی کے لیے بیڈ نیوز ہے جو مہنگائی کی کیفیت ہے, لیکن کیا یہ اس بات کا بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جو پاکستان کی معیشت کی اس وقت سب سے بڑی طلب ہے, جو سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کسی صورت سے کم کیے جائیں, شرح سود بہت زیادہ ہے کم ہو, لیکن جو ہمارے پاس یہ جو مہنگائی کے اشاریے آ رہے ہیں یہ رد کر رہا ہے اس دلیل کو کہ نہیں اب انٹرسٹ ریٹ فی الحال تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جب لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹس گر رہے ہیں تو شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹس کیوں ہائی ہیں؟ جب وہاں پر لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ نے 13.25 پہ رکھا ہوا ہے, تو آپ تو مطلب لوگوں کو بلکہ ترغیب دے رہے ہیں کہ مت جاؤ, مطلب جو ہے لانگ ٹرم کے اندر آؤ اور یہاں شارٹ ٹرم کے اندر ہی جو ہے یہ پیسے رکھ لو. تو میری عرض یہ ہے کہ یہ ایسی صورتحال ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوئی کہ لانگ ٹرم انٹرسٹ یعنی انورٹڈ ییلڈ کرو جسے ہم کہتے ہیں, ایسا شاذ و نادر کبھی ہوا ہوگا, اور یہ اس وقت پرسسٹ کر رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی چند دنوں کے اندر مانیٹری پالیسی کمیٹی ہونے والی ہے اور وہ ان تمام امور پہ غور کرے گی. یہ پہلا سگنل ہوگا. میں جو عرض کر رہا ہوں کامران صاحب وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کچھ اقدامات کیے ہیں گورنر صاحب نے بھی اور ایڈوائزر فائنانس نے بھی, دونوں نے پے در پہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اب ہم فسکل اسٹیمولس, یا انہوں نے کہا کہ میں امپورٹس کے اوپر اسٹیمولس دے رہا ہوں. یہ صحیح اقدامات ہیں, صحیح, لیکن ہمیں اور کرنا پڑے گا. اب دیکھیے نا, آپ کے پاس جو 6.5% کی نگیٹو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا آؤٹ پٹ, پہلے 2 مہینوں کا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے, اور آپ کی کاٹن کراپ 30% ڈاؤن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ کا عنوان تو ابھی کسی نے کھولا ہی نہیں ہے. اچھا, اس وقت جو انمپلائمنٹ کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ایسٹیمیٹس بھی آ رہے ہیں, چند اکانومسٹ جو ہیں وہ اس کی ایک بڑی خوفناک تصویر پیش کر رہے ہیں. اگر اس کو ہم ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں تو اس وقت نوکریاں تو نہیں ہیں مارکیٹ میں, کیونکہ پروڈکشن ڈاؤن ہے, لوگ تو لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں. اس کے لیے تو پہلا علاج, پہلا کلیہ, پہلی دوا تو انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا ہے نا سر, وہ تو کرنا پڑے گا. سر میں تو اب یہ کرنا پڑے گا اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیے مطلب اتنا ہی جتنا انٹرسٹ ریٹ آپ کا کم ہو گیا ہے 5 سال اور 10%, 10 سال کے اوپر, تو اتنا تو نیچے لے کر آ جائے نا تاکہ یہ اس سے مطابقت رکھ لے. اچھا, اور پھر اب آپ یقیناً یہ آپ نے اپنا ذکر بھی کیا کہ دیکھیے مطلب یہ بھی ایک بالکل نئی بات ہے کہ ہمارے ٹریجری بلز کے اندر $700-800 ملین کا انویسٹمنٹ آیا ہے. اب یہ اس طرح سے اگر ریزروز ہم بڑھا رہے ہیں, پہلی بات یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہو جائے کہ جیسا میں آپ میرے کسی پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں, میں نے کہا تھا جس دن فنڈ کا پروگرام شروع ہوگا ریزروز گرنے بند ہو جائیں گے. الحمدللہ وہ بڑھ رہے ہیں, لیکن ابھی اس مقدار میں نہیں بڑھ رہا ہے جس مقدار سے ہم نے لائبلٹیز جو ہیں اپنے اوپر لی ہیں. نیور مائنڈ, آگے چل کے یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کور کر لیں گے. اب یہ $800 ملین 6 مہینے کا کوئی ٹریجری بل خرید رہا ہے, 6 مہینے کے اندر تو کسی قسم کی کوئی آپ کی ایکسچینج ریٹ کے اندر اوپر تلے ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے. تو ہم ڈالر خرید رہے ہیں 13.5% کے اوپر ڈالر, یہ تو کوئی اچھا سودا نہیں ہے. یعنی اس میں سوچیں یہ لوگ کہ بھئی منیمم اگر کوئی آن کے PIB میں کرنا چاہتا ہے کر لے, یہ ٹریجری بلز کے اندر, اور یہ تو ہمارے روپے کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے. روپے کے اندر اس کے یہاں پر کوئی کم لوگ ہیں جو اس روپے کو خریدیں, تو ہم تو جائیں اگر ضرورت ہے تو یورو بانڈ اور سکوک جو ہیں ان کو کریں. اب نومبر میں پھر ہم پے کر رہے ہوں گے ایک اور سکوک جو ڈیو ہو رہا ہے 5 سال بعد. تو ہم نے $2 بلین تو اپنے جو بھی ہم نے جس طریقے سے بھی دوستوں سے مانگے تھے وہ اس میں لگا دیے ہم نے کہ جناب لوگ پیسے واپس کر دیں. تو اس کی جلد سے جلد انہیں چاہیے. اور دیکھیں کامران صاحب, جب وہ پیسہ آئے گا یورو بانڈ کا اور سکوک کا, وہ 5 سال کا 10 سال کا ہوگا. آپ کو اس کو واپس کرنے کی کل فکر نہیں ہوگی. آج یہ جو 6 مہینے کا ہے
وہ اگر کوئی بھی تلاطم ہوتا ہے، کوئی بھی اعتماد میں فرق آتا ہے، وہ لے کے چلے جائیں گے اور بیجا آپ کے ریزروز کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی یا ایک نیا عنصر جو ہے اندیشوں کا وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ میری گزارش یہ کہ ہم صحیح بالکل ٹھیک چلے ہیں، لیکن ابھی بھی جو خطرات ہیں وہ شدید ہیں اور ہمیں اس سفر کے اندر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور خصوصاً عوام کی جو اس وقت پرائسز کی وجہ سے بوجھ ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔